رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ اب یہ انبیاء والا کام، یہ رسولوں والا کام اللہ جل جلالہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ کام ہمارا اجتماعی طور پر ہمارے ہر شخص کے ذمے ہے کہ جہاں پر بھی میں برائی کا کوئی فعل دیکھوں، برائی کا کوئی عمل دیکھوں، اس برائی سے اس انسان کو روکنا یہ میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ انبیاء والا کام یہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے کرنا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، کتنے بے نمازی شخص ہمارے محلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے شہر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نماز کی چھوڑنے کی جو نحوست ہے، اس ایک شخص کی ایک نماز کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ہوتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جب حکم دیا شیطان کو، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جب حکم دیا، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اسے مردود کر دیا، وہ مردود ہو گیا، وہ دھتکار دیا گیا، اس عظیم بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اب قرآن مقدس ہر نماز کے وقت ہمیں یہ حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ 66 مرتبہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور ہم دن کے اندر کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت ہے، اس امت کے ساتھ یہ رحمت ہے کہ اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے لوگ جو گناہ کریں، جو نافرمانی کریں، ان سے اس نافرمانی کی سزا اس دنیا کے اندر آپ نے ان کو نہیں دینی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس امت کے لیے نہ ہوتی تو ہمارا حشر بھی وہی ہوتا جس طرح پہلی امتوں کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس آیت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر شخص کے ذمے ہے یہ کام کرنا، اسی طرح اس امت کے اندر ہر زمانے کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نیک کام کا حکم کرنے والی ہو، برے کام سے روکنے والی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا پھر خدا کی پکڑ ان پر مسلط ہو جائے گی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک ایسی امت کا، ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو اللہ کی طرف بلانے والی ہو، نیک کام کی طرف بلانے والی ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برے کام سے روکنے والی۔ اولئک هم المفلحون، پس جو لوگ یہ کام کریں گے، نیک کاموں کی دعوت دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بستی کی ہلاکت کا اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جا کر اس بستی کو الٹ دیں، اس کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیں اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ جل جلالہ کو کہنے لگے کہ اس بستی کے اندر تو میں دیکھتا ہوں ایک ایسا شخص ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کبھی اس نے خدا کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اے اللہ اس شخص کو بھی ہم ساتھ ہلاک کر دیں۔ آپ نے کسی کا استثناء نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس ایک شخص کو چھوڑ کر باقی پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیں۔ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو اپنی فکر تو لگی ہوئی ہے، اس کو اپنی نماز کی فکر ہے، اپنے صدقات کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، لیکن اس پوری بستی کو جب وہ گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہے اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آیا، اسے کبھی پریشانی نہیں ہوئی، اسے کبھی غم نہیں آیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کبھی اس نے کسی کو نہیں پکارا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، اس پوری بستی کو اٹھا کر اسی شخص کے سر پہ مارنا ہے۔ جب ہم نیک کام کو چھوڑ دیں گے، برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ جل جلالہ اس کتاب مقدس کے اندر فرماتے واتقوا، کہ تم ڈرو اس دن سے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب، اس فتنے سے ڈرو جب وہ فتنہ صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا،
گناہ گاروں کو نہیں پکڑے گا بلکہ وہ تمہیں بھی ساتھ پکڑ لے گا۔ جب خدا کا عذاب آئے گا تو اس میں پھر سبھی ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کام سپرد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ اور وعید بھی کی ہے، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے پھر خدا کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔